ہمیشہ کچھ بھی جہادی گتیویدیاں ہوتی ہیں، جہادی گھٹنا ہوتا ہے، تو یہ تم جا کر کے مزار پہ ماتھا کاہے پھوڑتے ہو؟ میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں وہ تم کرو. شیعہ جی نہیں پا رہا ہے پاکستان میں. اے اسلام کے ماننے والے کہہ دو کافروں سے. اب آپ سوچئے آپ کے خلاف پورا کا پورا ایک کھل اترا ہوا ہے. تو یہ بیسیکلی کوک سے ہی مسلمان بچوں کو کافروں سے، یہودیوں سے نفرت سکھائی جاتی ہے. آپ مجھے ایک نام بتائیے جو ہندو ٹیررسٹ میں آرگنائزیشن. یہی سوال پہ آنے والا تھا. میرے 2 سوال ہیں جی کہ مسلمان آپ کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ آپ کئی ویڈیو میں کہتی ہیں کہ میں ان مولویوں کے خلاف ہوں جو اسلام کے حساب سے نہیں چلتے ہیں، اسلام کو الگ طریقے سے پیش کرتے ہیں. اور دوسرا میرا سوال ہے کہ کوئی بھی آتنکی حملہ ہوتا ہے یا کوئی بھی، تو اس میں مسلموں کا نام ہی کیوں آ جاتا ہے؟ نہیں، مسلمان تو میرے پیچھے پڑیں گے ہی. اس لیے پڑھیں گے کیونکہ میں ان کو پراپر القرآن پر چلنے کے لیے کہہ رہی ہوں. میں مسلمانوں سے کہہ رہی ہوں کہ مزاریں توڑ دو، کیونکہ اللہ سبحان القرآن میں یہ فرماتے ہیں، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی پیس اپون ہم یہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو بھی امت رسول اور جو بھی سنت رسول اور جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اگر وہ مزار پرستی کرتا ہے تو وہ مکمل ایمان والا نہیں ہوتا ہے. اللہ سبحان نے پروفٹ محمد پر بھی سجدہ واجب نہیں کیا. اب آپ سوچو، اللہ سبحان ڈائریکٹ فرماتے ہیں کہ سجدہ صرف میرے سامنے جائز ہے، فرض ہے، لیکن آپ پروفٹ محمد جو پہلے اور آخری نبی ہیں، آپ اس پر بھی سجدہ نہیں کر سکتے. تو یہ تم جا کر کے مزار پہ ماتھا کاہے پھوڑتے ہو؟ میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں وہ تم کرو. اب دیکھیے، یہ جو آقا کے جو پریمی ہیں، یہ جو پیارے نبی کو اپنا آقا بنا کر کے جو پریمی گھومتے ہیں، تو آقا نے کہا کہ آپ کی عبادت سے کسی کو تکلیف ہو، وہ عبادت جائز نہیں ہے. اب کوئی شاپنگ مال میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی روڈ پہ نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ تو آپ تکلیف دے رہے ہیں نا لوگوں کو. تو آپ تو اپنے آقا کی بات نہیں مان رہے ہو. آپ کو اللہ سبحان کہہ رہا ہے فرقہ پرستی مت کرو. آپ وہابی ہو گیا، شیعہ ہو گیا، سنی ہو گیا، حنفی ہو گیا، عرقی ہو گیا، احمدیہ ہو گیا، بریلوی ہو گیا، تو آپ تو فرقے میں بٹے ہوئے ہو بھیا. تو جب 72 فرقہ آپ نے بنا دیا تو 73واں میں نے بنا دیا، سناتنی مسلمان. تو کیا برا کر دیا میں نے؟ ارے 72 بنانے والے بھی تو اللہ نہیں ہے نا، یا پروفٹ محمد تو نہیں ہے. وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرقہ ہے ہی نہیں، فرقے میں بالکل نہیں بٹنا ہے. کسی نہ کسی انسان نے ہی تو فرقہ بنایا نا، کسی نہ کسی اسلامک اسکالر نے ہی تو فرقہ بنایا نا. تو جب وہ اپنے آپ کو اس اتھارٹی کی پوزیشن پر رکھ کر کے 72 فرقہ بنا سکتے ہیں، تو نازیہ الہی خان اپنے آپ کو اس اتھارٹی کی پوزیشن پر رکھ کر کے 73واں فرقہ کیوں نہیں بنا سکتی ہے سناتنی مسلمانوں کا؟ تو اس لیے مسلمان میرے پیچھے پڑے ہیں. آج کل تو کچھ ہندو بھی پڑے ہوئے ہیں میرے پیچھے، تو میں اس کو بھی انجوائے کرتی ہوں. دوسرا کہ ہمیشہ کچھ بھی جہادی گتیویدیاں ہوتی ہیں، جہادی گھٹنا ہوتا ہے، تو مسلمان ہی سامنے آتا ہے، کیونکہ ان کے مذہب کی کتاب کافروں سے نفرت کرنا سکھاتی ہے. ان کے مذہب کی کتاب یہودیوں سے نفرت کرنا سکھاتی ہے. اب آپ سوچئے کہ جس القرآن میں، جس الہامی کتاب میں ہم سورہ مریم پڑھتے ہیں، بی بی مریم کو پڑھتے ہیں، وہی بیچاری مریم آنٹی جب چلی جاتی ہیں چرچ میں تو یہ لوگ کہتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، نہیں، ہمارا اسلام خطرے میں آ جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کے 25 نزدیکی اور قریبی پیغمبر میں ایک عیسیٰ مسیح تھے. وہی بیچارے انکل عیسیٰ مسیح جب جیزس کرائسٹ بن جاتے ہیں، صرف ان کا نام بدل جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں ہمارا اسلام جو ہے وہ خطرے میں آ جائے گا، ہم عزت نہیں دیں گے. تو اب آپ سوچو کہ یہ تو اتنے گئے گزرے ہیں. پاکستان کی طرف آپ جھانکیے، وہاں تو ہندو ختم ہو چکے، 1% بچے ہیں، سب کو انہوں نے لوٹ پاٹ، سب آرگن ٹریفکنگ کر کے سب کچھ ختم کر دیا. اب یہ لوگ فرقے کے نام پر ایک دوسرے کو مارتے ہیں. شیعہ جی نہیں پا رہا ہے پاکستان میں. مجھے بہت ترس آتا ہے شیعوں پر. شیعہ جی نہیں پا رہا ہے پاکستان میں. احمدی اور بریلوی تو بچے ہی نہیں ہیں پاکستان میں. تو سنی کے اندر جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کے بارے میں اگر ہم جیسے لوگ نہیں بات کریں گے تو کون بات کرے گا؟ اب آپ بتائیے مجھے. آپ بات کیجئے گا تو آپ کا تو سر تن سے جدا کر دے گا.
देश के प्रधानमंत्री अगर कुछ बोल दें बेचारे तो कहेगा कि सांप्रदायिक फैला ये रहा है। इनके दिमाग में जहर घोलता कौन है? ये मदरसों में घोला जाता है, इनकी आसमानी किताब में। मुझे तो देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि महमूद मदनी, अरशद मदनी एक सभा करे जिसमें पूरे कुरान को मायने से सारे चैनल वाले को बुला करके पढ़े पूरा विथ मीनिंग, और उसके बाद फिर कहे कि बताओ मीडिया वाले, मैं इस्लाम कहाँ पर गलत है, कहाँ पर काफिरों के खिलाफ बता रहा है। अब आप सोचिए, जितने भी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं उसमें 4 कुल होता है, और उस 4 कुल में एक कुल काफिरून होता है, कुल या अय्युहल काफिरून। ए इस्लाम के मानने वाले कह दो काफिरों से। अब आप सोचिए, आपके खिलाफ पूरा का पूरा एक एक खुल उतरा हुआ है। तो ये बेसिकली कोक से ही मुसलमान बच्चों को काफिरों से, यहूदियों से नफ़रत सिखाई जाती है। छी, वो लोग गाय का मूत पीता है, छी उसका प्रसाद मत खाना, ऐसे ऐसे करके पंडित घीटता है। ये सब मैंने सुना है अपने परिवार में। छी, टीका उका नहीं लगाना, सब पंडित लोग का नज़र जो होता है ना बहुत ख़राब होता है। ये हर मुसलमान बच्चे सुनते हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी डिम्पी गांगुली से, जिसकी राहुल महाजन से शादी हुई थी। बंगाल में हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। तो मुझे याद है कि उसने एक कपड़ा ख़रीदा था, वेस्टर्न आउटफिट्स। तो उसका देख करके मैंने भी घर में बड़ा भगदड़ मचाया था कि मुझे भी वैसा कपड़ा चाहिए, मैं भी वैसा कपड़ा पहनूंगी, हम लोग सिमिलर ही एज के हैं तो मुझे भी वैसा कपड़ा पहनना चाहिए। तो मेरे पड़ोस में एक दादी रहती थी, तो उसने कहा, छिया वो हिंदू है, वो कुछ भी पहने, तुम मुसलमान घर से हो, तुम ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकती हो। तो मैंने इतने कम उम्र में मैंने उनसे कहा, वो हिंदू है तो आपके नज़र में वो छिया है, और मैं मुसलमान हूँ इसलिए मैं बहुत अच्छी हूँ। वो हिंदू है तो वो वेस्टर्न कपड़े पहन रही है तो आप उसको नहीं समझाएंगी, और मैं मुस्लिम हूँ, मैं वेस्टर्न कपड़े पहनूंगी तो आप इसलिए मुझे समझा रही हैं। तो ये तो पार्शियलिटी है। अगर ये कपड़ा ख़राब है तो ये उसके लिए भी ख़राब है, मेरे लिए भी ख़राब है, और अगर ये कपड़ा अच्छा है तो उसके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। तो इतनी अर्ली एज में मैंने ये बात समझाई थी, मुझे इतनी अर्ली एज में ये मानसिकता समझ में आई थी।